مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. شبیر حسن میسمی صاحب اور ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب تو ہیں ہی ہمارے ساتھ, لیکن آج ہم بہت خوش نصیب ہیں, ہمیں جوائن کیا مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب نے, جو محتمم ہیں اور شیخ الحدیث جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر سے خاص طور پر یہاں پر تشریف لائیں. سر بہت بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس جانب میرے موجود ہے ڈاکٹر مفتی عمران خان صاحب, جو وائس پریزیڈنٹ ہیں سیرت ریسرچ سینٹر کراچی کے. السلام علیکم, آپ کو بھی خوش آمدید. دانش آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں تو اچھا, ساتھ ہمارے محفل وظائف کے شہریار داؤد صاحب بھی ہیں, جو کہ آج لیٹ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے, لیکن ہم کوشش اور ایک گاڑی کا جمعے کی نماز ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا, ایسا بھی ہوا ہے, ایسے مائنر سا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت رکھی, یہ بہت ہے. ہم سوالات اچھا جی, لائیو کال ہے جی ہمارے ساتھ ایک سب سے پہلے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی میں نتاشا بات کر رہی ہوں لاہور سے. مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح ہم پہ فرائض ہیں کہ ساس سسر کو لے کر فرائض ہوتے ہیں بہو پر, تو ساس سسر کی طرف بہو کے کیا فرائض ہیں؟ جیسے ہمیں حکم ہوا ہے کہ والدین کی طرح ان کی رسپیکٹ کریں, ان کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے جی, تو ساس سسر کی طرف جو ہے وہ دین کیا کہتا ہے, کیا فرائض ہیں بہو پر؟ ان کے کیا فرائض ہیں بہو کے لیے؟ نہیں, ان کے کیا فرائض ہیں؟ ہاں, ساس سسر کے کیا فرائض ہیں, سسر کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو بھی؟ دونوں جانب دونوں سوال ہم لے لیتے ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ بہو کو پتہ ہے کہ اس کے کیا فرائض ہیں, ساس اور سسر کے کیا فرائض ہیں. میسمی صاحب آپ سے شروع کریں, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے آنے والے علماء آپ پیس سیٹ کر دیتے ہیں نا, تو وہ بھی ذرا کمفرٹیبل ہو جائیں. عرض یہ کرنا ہے کہ جمعے کا دن ہے تو عصر کا وقت ہے, دعا کا وقت بھی ہے, جو دعا کر سکے دعا کریں, اس لیے کہ میرا پاکستان اس وقت بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے اور انٹرنیشنل مافیا اس کے خلاف سازش کر رہی ہے. ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ساس سسر کا کیا وظیفہ ہے بہو کی طرف. دیکھیں, وظیفہ اس وقت سمجھ آئے گا جب کانسیپٹ کلیئر ہوگا. کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ بہو اب میرے بیٹے کے ذریعے میری آئندہ کی نسل کو آگے بڑھائے. تو جس بیٹی کو کہیں سے آپ لے کر آئے ہیں, اب اسے آپ اپنی بیٹی سمجھیے اور وہی احترام دیجیے جو آپ اپنی بیٹی کو دیتے رہیں. اگر بہو گھر میں خوش ہوگی, جو نئی نسل آئے گی وہ بھی خوش مزاج ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی لذت حاصل کرے گی اور امت محمدی میں اضافہ ہو جائے گا. اور بہو کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کا احترام کریں, اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مین رول پلے کیا ہے اس خاندان میں آنے کے لیے. تو دونوں طرف سے اگر احترام متقابل ہو جائے گا, پیار محبت کی منزل آگے بڑھ جائیں گی تو بہت اچھا ہوگا. ایک رول باقی ہے لڑکے کے ساس سسر کا. لڑکے کے ساس سسر سے درخواست ہے کہ فعلاً آپ اپنے گھر میں مشغول رہیں, یہاں دخالت بار بار کالز نہ کریں. عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک ہے ہماری شریعت کی تعلیمات اور ایک ہے ہمارے معاشرے کا عرف. تو ہمیں ان دونوں کو اپنے سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ بعض جگہ پہ ہمیں لگتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ معاملات میں نرمی پیدا کر رہی ہے, لیکن معاشرے کا عرف ہماری گرفت کر رہا ہے. اور کہیں ہمیں لگتا ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے سختی کی ہوئی ہے, لیکن معاشرہ جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر ہمارے لیے نرمی پیدا کر رہا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں اگر شریعت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نرمی نظر آتی ہے. وہ اس سینس میں نظر آتی ہے کہ اگر کوئی بہو اپنے ساس سسر کی خدمت بجا طور پر نہ بھی کرے, یا ساس سسر اپنی اس بہو کو اپنی بیٹی بظاہر تسلیم نہ بھی کریں, تو یہ بات شریعت کے لیے قابل قبول ہے, کیونکہ ہماری ایک سیپریٹ سسٹم اسلام کے اندر موجود ہے کہ شادی کے بعد آپ الگ کر دیں. لیکن ہمارے جو معاشرے کا عرف ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دیا جا رہا ہوتا ہے, اسی طرح ان پر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیں. اور جب وہ بیٹی کا درجہ دیں گے تو یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے اگر اس کے آرام میں خلل آ جائے تو ہمیں برا لگتا ہے, اس کے کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں برا لگتا ہے, اس کے پہننے اوڑھنے میں اگر سسرال والے کوئی سختی کریں تو ہمیں برا لگتا ہے. وہ ساری باتیں جو ہم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم دوسرے کی بیٹی کے بارے میں بھی غور کریں کہ جب وہ ہمارے گھر میں آئی ہے تو ہمیں بھی ان باتوں کا اہتمام رکھنا چاہیے. تو اگر دونوں طرف سے ہم اس بات پہ غور کریں گے, امید ہے معاملہ ہمارا بہتر ہوگا. قادری صاحب, آپ کو بھی یہ جو ابھی بات بھی کی میسمی صاحب نے, جو لڑکی کی ماں کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ انوالومنٹ نہیں چھوڑتی گھر میں اور بیٹی پھر بس نہیں پاتی, اس کی وجہ سے طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آج میں آپ کی اس محفل میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. جہاں تک کہ تعلق ہے اس سوال کا, ان دونوں علماء نے جو گفتگو کی ہے
بالکل درست ہے, مجھے اس سے اتفاق ہے. مزید یہ کہ ہمارے درمیان میں جو خاندانی رنجشیں ہیں اس میں ایک بڑا کردار لڑکی کے ماں کا ہے اور ایک بڑا کردار لڑکے کی ماں کا ہے. بہت ہی خوش نصیب ہوگا وہ گھرانہ کہ جہاں پر دونوں طرف کی جو سوچیں وہ مثبت ہوں, اور ماں جو ہے وہ چاہتی ہو کہ میری بیٹی جس گھر میں گئی ہے, ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں گئی ہے, جی یہ پرایا گھر نہیں, اس کا گھر ہے, جی, اور بلکہ یہ گھر, یہ جو پہلے والا گھر تھا یہ تو عارضی تھا, یہ دائمی گھر ہے. اسی طریقے سے وہ جو ساس ہے, اگر وہ یہ سوچے کہ میرے گھر میں ایک نئی بیٹی آباد ہوئی ہے اور اس بیٹی سے میری نسل نے چلنا ہے, اور بڑھاپے میں اسی بہو نے مجھے بیٹی بن کر میری خدمت کرنی ہے, کیا بات ہے, تو میرے خیال میں لڑائیوں کی نوبت نہ آئے. تو اگر ہمارے ہاں ایسا ہو جائے کہ پٹیاں نہ پڑھائی جائیں اور بیٹی کو غلط روش پر نہ چلنے دیا جائے, اور ماں یہ کہہ دے کہ یہ گھر جس گھر میں تو گئی ہے یہ بیٹے تیرا گھر ہے, اصل میں یہ تیرا گھر ہے, تو اب یہاں کبھی کبھار مہمان ہو کر آئے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی پہلے دن سے یہ ٹھان لے گی کہ اسے میں اپنا گھر بنا کر دم لوں گی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے جو ماں ہے, ساس ہے لڑکی کی, اسے بھی چاہیے کہ آنے والی بچی کو اپنی بیٹی سمجھے اور اسے وہ پیار دے جو ماں ایک بیٹی کو پیار دیتی ہے, تاکہ وہ اس گھر میں آنے کے بعد ماں کے پیار کو بھول جائے اور وہ یہ سمجھے کہ ایک ماں کے گھر سے آئی تھی, میں دوسری ماں کے گھر میں آباد. کیا بات ہے. ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ میرا خیال ہے بہت ہی اچھی اور پیاری باتیں ہوئی ہیں. میں ایک سورۃ المطففین جو قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے, اور پچھلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہاں ایک قوم تھی جس کے اندر ایک بہت بڑی اخلاقی گراوٹ اور بیماری تھی کہ اس میں لینے اور دینے کے پیمانے جدا جدا تھے. جب وہ کوئی چیز لیتے تھے تو پوری لیتے تھے, لیکن جب دینے پہ آتے تو اس میں کمی کر دیا کرتے تھے. چنانچہ اس بنا پر ان پہ عذاب نازل ہوا. اگر ہم اخلاقی اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ ہم دوسروں سے تو چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے. ایک ساس تو یہ چاہتی ہے کہ اس کی بہو اسے ماں سے زیادہ ماں سمجھے, اور دوسری طرف بہو یہ چاہتی ہے کہ اس کی ساتھ اپنی بیٹیوں, جو سگی بیٹیاں, ان سے زیادہ اس سے پیار کرے. لیکن جب ان کی باری آتی ہے دینے کی تو وہ وہاں دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو تالی چونکہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کبھی فیل ہو سکتا ہو. اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی ضائع نہیں جاتی, اور جب کوئی محبت دیتا ہے تو وہ محبت لازماً اثر دکھاتی ہے. حتیٰ کہ اگر جانور کے ساتھ بھی مثبت اور محبت کا برتاؤ کیا جائے تو وہ جانور بھی آپ کا جو ہے وہ بالکل مانوس ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ پودوں کے ساتھ بھی اگر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو پودے بھی کھلکھلا اٹھتے ہیں. تو انسان تو بہرحال انسان ہے. اگر انسان کو یعنی ساس کو ماں سمجھا جائے اور بہو کو بیٹی کا درجہ دیا جائے تو یقیناً یہ رشتے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیٹی کو کم از کم اتنا طاقتور ضرور بنانا چاہیے کہ وہ اپنے مسئلے خود حل کر سکے, خود فیس کر سکے. اور عورت واقعتاً اتنی طاقتور ہے کہ وہ چاہے تو اپنے شوہر کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے اسے تھوڑی سی عقل اور تھوڑی سی کم گویائی کا ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے. کم بولو اور کم سوچو اور مسکراتے ہوئے ساری زندگی گزارو تو جیت تمہاری ہے. کیا بات ہے. اور میں خود لڑکی ہونے کے ناطے ایک اور چھوٹی سی چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی یہ بات نہیں تسلیم کرتی کہ وہ پہلے بیٹا ہے اور اس کے وہاں فرائض ہیں, اور ماں یہ بات نہیں تسلیم کرتی کہ اب اس کی زندگی میں ایک اور خاتون ہے, ایک بہت پیارا حصہ ہے. تو اگر یہ ایکسیپٹنس آ جائے, مطلب میرے گھر میں جب میرے ہسبینڈ جب بھی آتے تھے مجھے پتا تھا وہ سب سے پہلے اپنی ماں سے ملنے جاتے ہیں. اگر وہ کبھی ان کو لگے کہ ماں نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹلی آ جاتے تو میں انہیں کہتی تھی کہ پہلے امی کو سلام کر کے آؤ. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. شہریار صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں, ساس بہو کی لڑائیاں نہ ہو اس کے لیے. سورہ مائدہ ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے, 54 نمبر. آیت کے 2 الفاظ ہیں, یحبہم و یحبونہ, یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ فارمولہ ہے. اوکے, اللہ جن سے محبت کرتا ہے پھر وائس ورثہ وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اگر ساس اور بہو یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں نا, کیونکہ ساسیں لاتی بڑی چاہ سے, آئے میری
پھول جیسی بیٹی اور میری بس تو میری بیٹی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چڑیل اور ڈائن ہو جاتی ہے. سوری نہیں, ہر جگہ ایسا نہیں, ایسا نہیں, ہر جگہ نہیں ہے, لیکن ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں, ہم پریکٹس کی بات کرتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ٹو سے ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہم اگر گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے, محبت دو محبت لو, ایز یو سو سوشل یوری. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ساس ہیں وہ بھی تو کبھی بہو رہی ہوں گی. ساس بھی تو بہو رہتی ہے, تو اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے نا وہ آ کر کے آگے ادھر آگے بڑھ جاتے ہیں. میسوی صاحب کی ایک گزارش پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ جی, لائیو کال ہے ہمارے ساتھ, کال لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب کیسے ہیں, سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے, میں سلمان عرض کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے. جی سلمان. میں سعودی میں رہا ہوں 5 سال, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک اذان ہوتی ہے, اس پہ ہی سحری ہوتی ہے, اس پہ ہی افطاری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ بھی ہمارا یہ روٹین ہے کہ اہل حدیث کی اذان پہلے ہوتی ہے, پھر اہل سنت کی ہوتی ہے, پھر اہل تشیع کی ہوتی ہے. یہ اتنا 5-5 منٹ کا گیپ کیوں ہے؟ سب ایک اذان پہ افطار اور سحر کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے, جواب لے لیتے ہیں. آپ سے آغاز کرتے ہیں قادری صاحب. وہ کہہ رہے ہیں شیخو پورہ میں, اور باقی بھی میرے خیال میں شہروں کے یہ ہیں معاملات. اصل میں سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر بادشاہت ہے, اور بادشاہت کا ایک مزاج ہے, اور وہ اپنے مزاج سے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں اذان ہوگی اور ایک ہی وقت میں نماز ہوگی. ٹرکی میں بھی یہی ہے, ٹرکی میں بھی یہی ہے. اس کے باوجود میں ابھی کچھ ہی دن پہلے وہاں سے آ رہا ہوں, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذانوں میں فرق بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حرم شریف کی اذان پہلے ہو جاتی ہے, اچھا, بعض مساجد کی اذان اس کے بعد ہوتی ہے, ایسا بھی ہے. اچھا, یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے قرآن و حدیث میں, نہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ ایک شہر میں بسنے والے لوگ وہ ایک ہی وقت مقرر میں اذان دیں اور اسی وقت مقرر میں نماز ادا کریں. ایسا کچھ بھی نہیں. احادیث میں جو آیا ہے, بات جو ہمارا دین کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس نماز کے لیے اذان کہی جائے اس نماز کے وقت میں اذان کی جائے, وقت سے پہلے اذان نہ کہی جائے. اور جب نماز پڑھی جائے تو وقت کا اول اور آخر اور وقت مکروہ اس کو دیکھ کر نماز پڑھی جائے. ہوتا یہ ہے کہ ایک مسجد ہے محلے کی, ایک مسجد ہے روڈ کی, ایک مسجد ہے بازار کی. اب یہاں جو نمازی ہیں ان میں سے ہر ایک کا طرز زندگی الگ الگ ہے. یہ بات تو ہے بالکل. مارکیٹ والے یہ کہتے ہیں کہ اول وقت میں ہونی چاہیے, جو ملازم ہے وہ کہتے ہیں فلاں وقت میں ہونی چاہیے. تو وہ پھر وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے اور ہماری پبلک کس وقت کو پسند کرتی ہے. اس کے یہ تو اچھی چیز ہے, نشار نہیں. البتہ نماز مغرب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز مغرب تقریباً سب جگہوں پر, کیونکہ یہ سوال بھی کرتے ہیں خالصتاً سحر اور افطار کے لیے تھا, تو وہ پھر ٹائم دیکھ کے کر لیں اگر. اچھا, سحر و افطار کا معاملہ یہ ہے, میرا ایک خیال یہ ہے کہ جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سحر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ان تمام میں یہ ہے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ روزہ بند کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اذان دی جائے گی. اذان ہمارے ہاں وقت سحر ختم ہونے کے فوری اگلے سیکنڈ میں نہیں دی جاتی. گھڑیوں میں کبھی فرق ہوتا ہے تو 1-2 منٹ کی تاخیر سے احتیاطاً بعد میں سحری کی اذان دے دی جاتی ہے. مغرب کا معاملہ یہ ہے کہ مغرب میں حنفی حضرات, اہل حدیث حضرات, یہ تمام کے تمام ایک ہی وقت میں تقریباً ان کی اذانیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا, ہم سب کے افطار کا وقت ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, اور افطار کا وقت ہے اسی حساب سے انہوں نے اذان دے دی. اہل تشیع کے ہاں البتہ ان کی فقہ میں جو افطار ہے اس میں ہمارے افطار سے فرق ہے, تو پھر یہ اپنے مسلک کے حساب سے وہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اہل تشیع اپنے مسلک کے حساب سے چل رہے ہیں, ہم اپنے مسلک کے لحاظ سے چل رہے ہیں. اس پہ کوئی, اور بلکہ آپ کا تو 20 منٹ ایکسٹرا ہے میسوی صاحب, زیادہ نہیں. میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں کیونکہ الی اللیل قرآن مجید کی آیت ہے نا, اس وجہ سے فقہا نے باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے نشانیاں رکھ کر پھر بیان کیا ہے کہ اتنا ٹائم آپ لگائیں. دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں, آپ گوگل سے پوچھیں واٹ از یور سن سیٹ, ٹھیک ہے نا, وہ سن سیٹ بتائے گا, الی اللیل تک ہمیں نہیں بتائے گا. اس لیے
8 سے 12 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جب دیر کرنی ہے تو تھوڑا آرام سے نماز. سن سیٹ سٹارٹ کس ٹائم ہو رہا ہے اور پھر ہو کتنے بجے جاتا ہے؟ 8 منٹ بعد نماز جی اور 12 منٹ بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو مکروہ ہونے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جیسے اہل سنت کے یہاں ہے کہ. اور اس وجہ سے میں ایک ریکویسٹ کر دوں گا، کوئی توہین نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہ جو افطار کے لیے بھاگ دوڑ کر کے گاڑیاں چلاتے ہیں اور اس سے جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس سے تھوڑا سا پرہیز. گاڑی میں آپ افطار کا سامان رکھ لیں نا، اس میں کیا ہوا؟ جیسے یہاں سے آپ لوگ جاتے ہیں گاڑی میں دے دیتے ہیں. ہمارا ایک تو شرعی وقت ہے جو فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے لیا ہے. اس کے بعد بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سحری کے بعد یہ ہے کہ سحری کا ٹائم بالکل ایک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پھر بھی آپ تھوڑا پہلے بند کر دیں تاکہ اگر اذان میں یا گھڑی میں کوئی فرق ہے تو آپ کو اطمینان ہو کہ آپ کا روزہ جو ہے پورا ہو. میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں سحری کے بعد کہتے ہیں اچھا جی محلے کے اذان ہو گئی ہے، اب فلاں ٹی وی چینل لگاؤ اس پہ تھوڑا دیر سے ہوتی ہے، اب فلاں چینل لگاؤ اس پہ بھی ہو رہی ہے تاکہ وہ کھاتے. اچھا میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو نہیں ہوتا اب لاہور لگاؤ، کراچی والے یہ نہیں ہوتا، ابھی ہونے والی ہے. اذانیں مختلف ٹائم پر ہو رہی ہیں، ظہر کہیں 1:15 بجے ہوتی ہے، کہیں 1:30 بجے ہو رہی ہے، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی خدا نخواستہ 1:15 بجے کی جماعت نکل گئی ہے آپ 1:30 بجے جا کے پڑھ سکتے ہیں. جمعے کا بھی ایسے ہی ہے جہاں الگ، کیونکہ دبئی کے اندر میرے خیال سے پورے دبئی میں 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے، تو اگر آپ کی ایک جگہ کی نماز نکل گئی تو پھر آپ پورے شہر میں کہیں نہیں پڑھ سکتے. بالکل ایسے. عمران صاحب آپ بھی اس میں ایڈ کیجیے گا پلیز. اس میں بڑی سمپل سی بات ہے، میرے خیال ہے ایک نان ایشو ہے جس کا ہم ایشو بنا رہے ہیں. یہ ایک آزادی اور تنوع ہمیں نظر آ رہا ہے جو بڑی مثبت بات ہے. جس طرح ابراہیم قادری صاحب نے فرمایا کہ ہم سعودیہ کا مزاج دیکھتے ہیں، آپ نے ٹرکی کی بات کی تو وہاں پر کیونکہ حکمرانی سخت ہے تو وہ بڑا ٹائٹ ان معاملوں کو رکھتے ہیں، لیکن جب آپ وہاں پر ان کے مکاتب فکر کے علاوہ کسی مکتبہ فکر سے پوچھیں تو وہ اس بات کو ظلم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمیں آزادی سے اذان نہیں دی جا رہی ہے، نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا. تو یہ تو پاکستان کی ایک خوبی ہے، یہ ہمارا حسن ہے کہ ہمارے یہاں یہ آزادی موجود ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنی اپنی مرضی اور اپنے اپنے فقہ کے مطابق الحمدللہ یہاں پر اذان بھی دے سکتے ہیں، نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں اور اسی حساب سے سحر و افطار بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کو مثبت لینا چاہیے نہ کہ ہمیں تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے آپ کے افطار میں، آپ کہیں دور ہیں اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے تو ڈیلیڈ افطار 5 منٹ 7 منٹ اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں. دیکھیں اب اس میں 2 باتیں ہیں. ہمارے ہاں احناف کے اندر تو حکم یہ ہے کہ ہم اس میں تعجیل کریں گے، یعنی روزہ کھلنے میں جلدی کریں گے. لیکن میسمی صاحب نے جو بات کی وہ ایک سوشل کانٹیکٹ میں ہے کہ سوشل سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ روزہ گھر پر کھولنے کے لیے گاڑیاں بھگانا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو گھر پہ روزہ کھولنا فرض بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تعجیل کرنی چاہیے لیکن وہ جہاں پہ بھی ہو وہاں پر آپ اس کو افطار مناسب بات ہے. اچھا ایک اور سوال بھی ہے پھر کالر بھی ہے. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم انوافی. وعلیکم السلام میرا بچہ، کون بات کر رہی ہو، کیا سوال ہے؟ جی میں تعظیم بات کر رہی ہوں منڈی بہاؤدین سے. جی تعظیم پوچھیے کیا سوال ہے. جی میرا سوال مولانا صاحب سے ہے کہ میری باڈی کی جو لیفٹ سائڈ ہے نا جی اس میں بہت پین ہوتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک. اوکے. تو میں وظیفہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں کیا کروں. میڈیسن بھی کھائی ہیں لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا. شہریار صاحب سے. ٹھیک ہے تعظیم آپ ٹی وی کے سامنے جائیے بیٹا. شہریار صاحب ایک سوال یہاں بھی آیا ہوا اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ مجھے مائیگرین کی بیماری ہے جس کی وجہ سے آدھے سر میں درد رہتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتا دیں. یہ بھی سیم مائیگرین بھی اور یہ ہاف باڈی پین سر سے پاؤں. جہاں بھی درد ہو سیدھا ہاتھ رکھیں جی، پڑھیں اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ، اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اب یہ پڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے 3 بار پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ 3 بار پڑھ کے اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 بار پڑھنا ہے بس. یہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کا درد دل ختم ہو جائے گا. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وظیفہ تو ہے لیکن ڈاکٹر کا علاج بھی لازم ہے. جی ڈاکٹر پتہ کروائیں کہ ایشو ہے کیا اور پھر ساتھ میں دعا پڑھیں. جی ان ایشوز کے اوپر میں ایک عرض کروں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، آپ پڑھ لیں، گوگل بھی کر لیں. میگرین کا سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے آپ کی نیند پوری نہ ہونا. اور نیند پوری نہ ہونے کے اندر بھی ایک اور ہے کہ اگر آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن جاگ رہا ہوتا ہے. اکثر جن لوگوں کا اسٹمک اپسیٹ رہتا ہے مجھے شاید لگتا ہے کہ ان کے بھی مائیگرین ہوتا ہے. مائیگرین کا جی
जिनका स्टमक अपसेट रहता है जी, जिनका वो ज़ाहिर बात है जिनको कब्ज़ रहती है या लूज मोशन रहते हैं। कब्ज़ की ज़्यादातर होती है कि जब वो तबखीर मैदा होते हैं यानी बुखारात उठते हैं, गैस होती है, तो वो जब दिमाग को चढ़ती है ना तो वो दर्द होता है। ओ यस, इससे इतना शदीद दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं। और जब तक मुझे मिग्रेन का मर्ज रहा है जवानी के अंदर, तो जब तक मुझे वॉमिट नहीं हो जाती थी उस वक्त तक मुझे नहीं होता था, आराम नहीं आता था। ये आप फरमा रहे जवानी के अंदर, तो अभी आप बूढ़े तो हुए नहीं। बिल्कुल नहीं। और इनके तो माशाल्लाह कितने फैंस हैं। एक सवाल अहम जो मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, सवाल यह है कि आज़मीन उम्रा जब हरम शरीफ में उम्रा करने के बाद बाकी दिनों में नमाज के लिए हरम शरीफ में आना जाना उनका रहता है, वहाँ हरम शरीफ के मुंतज़मीन की जानिब से मताफ़ में सिर्फ उम्रा करने वालों को अमूमन इजाज़त होती है और तवाफ़ करने वालों को मताफ़ के अलावा जो मस्जिद हराम के दूसरे हिस्से हैं उनकी तरफ भेजा जाता है। ऐसे मौके पर अगर कोई तवाफ़ के लिए उम्रे की नीयत के बग़ैर सिर्फ मताफ़ में दाखिल होने के लिए एहराम बांधे और तवाफ़ करे तो क्या ऐसा करना सही है या गलत है? काजी साहब जी, मैंने ये देखा है और ये सुना भी है कि बिल उमूम वो लोग कि जिन्होंने एहराम कर लिया, उम्रा कर लिया जी, वो बनावटी एहराम बांधकर वो हरम शरीफ में मताफ़ में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ये किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इंतज़ामी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं, दीनी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं। जिस मुल्क का हम सफ़र करें और जिस मुल्क में हम जाना चाहें, हम सब अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर उस मुल्क के अखलाक, उनके कावानीन के हम पाबंद हैं, उनके निज़ाम के हम पाबंद हैं। हमें चाहिए कि हम उनके निज़ाम के मुआमिन बने, ऐसा न करें कि उनके निज़ाम में हम रख न डालने की कोशिश करें, उसी को फॉलो करना चाहिए। ज़ाहिर है कि उन्होंने जो पाबंदी लगाई है इसलिए ताकि मताफ़ में इबादत करने वाले लोग पुरसुकून तरीके से तवाफ़ कर सकें जी। अब अगर इजाज़त ये आम दी जाए तो इतनी धक्कम पहल हो कि जो लोग महरूम हैं तो उन्हें तवाफ़ में और अगले मराहल में उनके लिए मसाइल खड़े होंगे जी। इसलिए मैं लोगों को कहा करता हूँ, दोस्तों को, जानने वालों को कहा करता हूँ कि ये जो एहराम है ये एक तरह से धोखा देना है। वो आप अगलों को धोखा दे रहे हैं कि मैं उम्रे से हूँ, मैं उम्रे से हूँ, मैं एहराम से हूँ, झूठ बोलकर अंदर, जबकि आप एहराम से नहीं हैं। तो इसमें मैं कहता हूँ झूठा एहराम मत बांधा करो। क्या बात, अखलाकियात। आमिर अब्दुल्ला साहब वो तो चेकिंग कर रहे होते हैं दरवाजे पर खड़े। जवाब आ गया मेरा ख्याल में। कुछ किसी और को कुछ ऐड करना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें गौर ये करना चाहिए कि हम मताफ़ में क्यों उतरना चाहते हैं? अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए ना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो क्या अल्लाह उसके बाहर मौजूद नहीं है? ये धोखा हम किसको दे रहे हैं? अल्लाह को दे रहे हैं या अपनी ज़ात को दे रहे हैं? तो जिस तरह हज़रत ने फरमाया ना कि धोखे का एहराम है, ये झूठ बोलना है, दूसरे के सामने दिखावा करना है, तो मेरा ख्याल है अगर अल्लाह से मेरा आपका कोई ताल्लुक़ है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस अल्लाह ने मताफ़ के बाहर भी हमें देखना है और वो हरम की हुदूद ही है, हमें वो पूरा सवाब उसका। अच्छा, इसी से मुतालिक एक सवाल है, बच्ची ने कॉल पर बताया, वो कह रही हैं कि उम्रे के वक्त पहले मदीना जाकर फिर मक्का जाना ज़्यादा अफजल है या पहले मक्का जाएं और फिर बाद में मदीना जाएं? इसमें अफजल क्या है या कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता? मैं सबसे पहले एक अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, ये बात सुन लें तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। जब भी उम्रे पे जाएं या हज पे जाएं तो ये भाई मोहम्मद अफजल साहब जो है ना, अफजल ये है, ये अफजल है, यूँ करना अफजल है, ये अफजल को घर छोड़ के चले जाओगे ना, खुदा की कसम उम्रा आसान। अफजल भाई हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट, पहले मदीने जाएं अफजल है कि पहले मक्के जाएं अफजल है? अरे भाई अफजल को छोड़ दो यार। सवाल है ना, अब अफजल भाई को नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चन लेकिन ये है ना, उसका जवाब क्या है बताइए। ये अर्ज करूँगा जी कि बहुत से लोग मदीना शरीफ इसलिए जाते हैं पहले कि वहाँ जाकर ज़रा सस्ताने का मौका मिल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर आसानी के साथ वो लगा सकते हैं हरम नबवी में, और फिर उसके बाद वहाँ से फिर वो एहराम बांध के जाते हैं। लंबा सफ़र भी नहीं होता और कोई बीच में कोई पेचीदगी भी नहीं आती। जो लोग यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं तो फिर उन्हें थकावट बहुत ज़्यादा होती है, अगर एयरपोर्ट पे कोई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है तो प्रॉब्लम होती है, और फिर कहाँ उन्होंने सामान अपना उतारना है, होटल कितना दूर है, तो ये ज़रा पेचीदगी होती है। एहराम की हालत में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बुज़ुर्गों के लिए ज़रा मसाइल बनते हैं। तो हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह बख्शे वो भी और वालिदा मोहतरमा अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो भी हमेशा जब भी जाती थी पहले मदीना शरीफ और फिर उसके बाद वहाँ से मुशक्कत ज़्यादा है तो आप वहाँ से जाएं। काजी साहब जी, असल में इस मसले का जो ताल्लुक़ है कोई उसूल दीन से नहीं है, ठीक है, इसमें हर आदमी की अपनी सहूलत का एतबार है। ये इनफरादी मसला है, ये इज्तिमाई मसला नहीं है। किसी को मक्के पहले जाना ज़्यादा सूट करता है तो पहले मक्का जाए, जिसको मदीना शरीफ जाना सूट करता है मदीना शरीफ जाए। अभी मसलन मैं गया जी, तो मैं पहले मदीने तैयबा गया,
اس لیے کہ میں شعبان میں گیا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جانے والا یہ کہتا ہے کہ میں پہلے مدینے طیبہ جاؤں, وہاں کچھ دن میں جیسے آپ نے فرمایا کہ سستا لوں, اس کے بعد جب رمضان شروع ہوگا نا تو رمضان کا جو عمرہ ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. تو یہاں سے آدمی 15-20 دن لے کر جاتا ہے تو کہتا ہے میں جو اہم دن ہے وہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کروں گا. یوں وہ پہلے مدینہ شریف جاتا ہے, مکہ شریف آتا ہے. زبردست. کچھ ایڈ کرنا ہے ورنہ ہم سوال کی طرف جا رہے ہیں. ایک سوال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں ربیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں PR کروا سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ PRP کروا سکتے ہیں. آپ پوچھ رہی ہیں PRP فیس کی, سر کی, کیا اب تو چہرے پر بھی ہو گئی ہے, ہیڈ PRP بھی ہو گئی ہے. PRP کا سوال میسوی صاحب آپ کچھ بتائیں گے؟ جی ہاں, فقہ جعفری کے علاج سے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اس میں کسی قسم کا کوئی PRP کروا سکتے ہیں. دیکھیں جی, پلیٹلیٹ رچ پلازما. ہاں جی, اس میں سب سے اہم کویشچن یہ ہے کہ ان جرنل کیا کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے. اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو روزے میں بھی ہو جائے گا. اس میں ہماری یہاں اصولی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کی تخلیق ہے اس کو بلا ضرورت چھیڑنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بہت ہی ایسا مسئلہ ہو کہ جس سے آپ کی پوری زندگی کا گزارنا آگے دشوار ہو رہا ہو. PRP موسٹلی ہوتا ہے کیونکہ ہیئر فال ہو رہا ہے. نہیں, ہیئر فال کا بھی ریزن ہوتا ہے, تو اس کے بغیر مطلب جینا تو ممکن ہے نا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی. لیکن جوانی میں گنج پن جو ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں. جی بالکل فطرت کے خلاف نہیں, اللہ نے رکھا ہے فطرت کے مطابق ہے. اور اسی طرح اگر فیس کے اوپر بھی کوئی ایسا مسئلہ ان جرنل نہیں ہے تو اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس چیز سے اجتناب کیا جائے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بہت ہی ایسی ضروری چیز ہے, میری لائف پوری اس میں پرابلم میں آ رہی ہے, جیسے رشتوں کا مسئلہ آ جاتا ہے, بچیوں کے اور کوئی مسئلہ ہے, تو پھر اگر ایسی صورت میں آپ جرنل لائف میں کرا سکتے ہیں تو پھر روزے میں بھی کرایا جا سکتا ہے. اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے میں کوئی ایشو نہیں ہے. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی السلام علیکم دانش بھائی, میں جانا بات کر رہی ہوں ڈنمارک سے. جی وعلیکم السلام. جی ڈنمارک سے فرمائیے. ہاں بھائی آپ کی آواز باہر آ رہی ہے. جی زینب بیٹا پوچھیے. جی اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کوئی دعا یا کوئی وظیفہ مجھے بتائیں, اس لیے کیونکہ میں اپنا ڈرائیونگ کا جو ٹیسٹ ہے نا میں بہت زیادہ محنت کرتی ہوں اس میں, لیکن کوئی نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے. میں کسی نہ کسی طرح سے بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہوں. کس بات میں رکاوٹ آ جاتی ہے؟ سوری ریپیٹ کریں گے آپ ایک دفعہ؟ جی میں بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہوں. نروس ہو جاتی ہوں. اچھا, یوزول لائف کی چیزوں میں نروس ہو جاتی ہو. ٹھیک ہے, پوچھ لیتے ہیں. کانفیڈنس لیول, نروسنس کے لیے کانفیڈنس کسی بھی کام کو کرنے میں اس کو انیشیٹو لینے میں نا یہ نروس ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے گو بیک ٹو دی ٹی وی. ہم جواب لے رہے ہیں شہریار صاحب سے. کوئی دعا کے لیے سب سے پہلے تو یہ کریں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تھیریپی ہوتی ہے کانفیڈنس کے لیے, تھیریپی ہے پوری. میں آپ کو تھیریپی بتا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 3 بار پڑھ لیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 بار پڑھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے آپ سے بات کریں. میرا نام طیبہ ہے, میں اسکول میں پڑھتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, بس بولیں. شروع میں یہ ہوگا اپنی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکیں گی, یہ ادھر ادھر آنکھیں بہکیں گی, بٹ کنٹینیوسلی ٹرائی کریں. جہاں بریک ہو جائے فوراً 3 بار آیت الکرسی یہی والی سورہ کوثر پڑھیں. جہاں بریک ہے 2 بار کوثر. یہ 2 سے 3 دن کے اندر ان کا کانفیڈنس ہے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع ہو جائیں گی. سورہ کوثر کی برکت سے انشاءاللہ ان کا کانفیڈنس لیول ایک اور چیز ہو جائے گا جو میں نے نوٹس کی اپنی زندگی کے اندر, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بالکل سچ بولتا ہے نا اس کا کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے نا وہ آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا نا بالکل بھی تو وہ بہت کانفیڈنٹ آدمی ہوگا. اب اس کا بہت سارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو اس بات کا غلط مطلب بھی لیتے ہیں, لیکن جو جینوئنلی سچا آدمی ہوگا نا آپ اس کو بہت کانفیڈنٹ دیکھیں گے. آپ کو میں آئے نا صدر میں میری الیکٹرانکس مارکیٹ میں ایسے پکے جھوٹے سیلز مین دکھاؤں گا جن کی 1.5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے. کیوں؟ بہترین سیل کرتے ہیں, جعلی چیزیں اوریجنل کر کے بیچ دیتے ہیں. 2 نمبر موبائل ایسا 1 نمبر کر کے بیچیں گے. آپ کی سوچ ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو بچائے. بھی سورہ کہف کی فضیلت بہت ہے جمعے کے دن, اور ہمارے پاس یہ سوال بہت آتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. عمران صاحب اگر آپ سے شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف جو ہے وہ سب سے زیادہ مجرب عمل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ الکہف کے جب ہم موضوعات دیکھتے ہیں نا
تو اس میں 3 بڑی بنیادی باتیں جس پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے پورا واقعہ. دوسرا اس میں سد ذوالقرنین کا ذکر ہے. اور تیسرا اس میں یاجوج ماجوج کے احوال موجود ہیں. تو یہ تینوں وہ خاص موضوعات ہیں جس کا تعلق دجل اور دھوکے سے ہے. دجال دھوکے کو کہتے ہیں نا, دجل اس سے. تو جب بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس دجل سے نکال دیتے ہیں. تو اس لیے جمعے والے دن اس کو خاص طور کے اوپر پڑھنا اس بہت زیادہ باعث ثواب ہے. اور عام روٹین میں بھی اسی کم از کم ابتدائی 10 آیات کا ورد رکھنا چاہیے, تو وہ شخص ہمیشہ دھوکے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. کیا اس صورت کا تعلق ٹائم ٹریولنگ سے بھی ہے؟ سر ٹائم ٹریولنگ تو ہماری دور جدید کی کچھ اصطلاحات کے اندر سے ایک اصطلاح موجود ہے کہ جی اس طرح ہوتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ ایسے اشارات ہمیں ضرور ملتے ہیں کہ ہم اس طرف بھی جاتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو دور جدید میں ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن ہم اس پہ سرٹن نہیں ہیں, ہم کلیئر نہیں ہیں, تو ان تمام میں دھوکے کا شائبہ جو ہے وہ موجود ہے. تو اگر ہم اس صورت کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس قسم کی چیزوں سے بھی ہم ہماری جو قوم ہے جی کا کانسیپٹ قرآن مجید میں بہت خوبصورتی سے موجود ہے. اچھا, کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مالی لا ارى الحدود, اس پہ گفتگو کریں تو پتہ چلے کہ دنیا کہاں سے واپس آئی ہے, ترقی کی کس منزل پہ تھی, پھر واپس آ گئی ہے. حدود اس حکومت میں جو حضرت سلیمان کو دی گئی جس کی کوئی مثال نہیں ہے. جی بے شک. وہ کہاں جاتی ہے, کہاں سے آتی ہے, یہ ٹائم کیسے پاس ہوا, کتنے سیکنڈ میں. وہ پھر شارٹ کرتے ہوئے تاکہ آگے سوال ہو سکیں, حضرت سلیمان نے پوچھا کون ہے وہ جو اس کا تخت لے کر آئے گا, تو اس نے کہا شام تک لے آؤں گا. ایک نے کہا آصف علی برکھا, پلک جھپکتے ہی آ جائے گا. تو قرآن مجید نے بہت آگے تک دیا ہے, ہمیں اس کو بہتر انداز میں سمجھنا ہے. ہمارے لیے شاید وہ ریویل نہیں ہوئے ابھی, لیکن پہلے کے لوگوں پہ تھا. اور اس سے ہم جوانوں کو اپنے بہت نزدیک لا سکتے ہیں. ابھی تو تم آئی پیڈ اور اس پہ جا رہے ہو, 100 سال بعد وہاں پہنچو گے جو قرآن نے بتایا ہے, یا 500 سال بعد. کیا بات ہے. عامر عبداللہ صاحب, آپ کو بھی شامل ہے گفتگو اس معاملے پر بھی, سورہ کہف کی فضیلت. اور ویسے بھی کیونکہ میں دیکھتی ہوں پورا دن ہمارے وظائف کا تو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, پورا دن لوگ سوال پوچھتے ہیں, وظیفے, دعائیں جو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے سے ویسے ہی معاملات زندگی بہتر ہو جائیں. اگر آپ اس پہ کچھ بتائیں. سورہ کہف کے بارے میں جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا بالکل بجا ہے. نبی کریم کا ارشاد ہے کہ سورہ کہف کو ورد بناؤ, بالخصوص اسے جمعے کے دن پڑھنا تو بہت ہی زیادہ کار ثواب ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو جمعے کو پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور رہتا ہے. یعنی کوئی ظلمت نہیں ہوتی, کوئی فیصلہ لینے میں, کوئی رائے قائم کرنے میں اسے دقت نہیں ہوتی, اور گناہوں سے بھی بچانے کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن اس میں خاص امپورٹنٹ جو میٹر ہے اور سبق ہے وہ یہ کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے, کہ اس جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جمعہ المبارک دنوں کا سردار ہے, سید الایام ہے. پھر وہ جمعہ بھی ہو اور رمضان کا جمعہ ہو تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے. اور جمعہ کے خاص جو وظیفہ ہے اور خاص ورد ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے, کہ اس جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھا جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ جمعے کو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین آج بھی موجود ہے الحمدللہ, لیکن کثرت لازم بات اب نہیں نظر آتی, وہ جمعے کے دن اس کا خاص اہتمام کرتے تھے. ہمارے مرشد جناب پروفیسر ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چچا عبد الواحد غزنوی جمعے کا دن ہے, درود شریف پڑھ رہے ہیں, ان کی اہلیہ ان سے کہتی ہیں سنیے آپ سے وہ سامان منگوایا تھا. تو وہ بہت حیران ہو کے انہیں پوچھتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے اور تم سامان کی فکر میں لگی ہو, درود پڑھو, درود پڑھو. اللہ اکبر. یعنی اپنی زبان درود میں لگاؤ, درود کی کثرت کرو. تو یہ درود آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور درود اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں گناہوں سے بچنا تو درود پڑھیے, آپ چاہتے ہیں مسائل سے محفوظ ہونا تو درود پڑھیے, آپ چاہتے ہیں غموں سے خلاصی تو درود پڑھیے, آپ چاہتے ہیں ڈپریشن سے آزادی تو درود پڑھیے, آپ چاہتے ہیں بند دروازے کھل جائیں تو درود پڑھیے, اور آپ چاہتے ہیں کہ مسائل جو آنے والے ہیں وہ آنے سے پہلے ہی حل ہو جائیں تو درود پڑھیے. کیا بات. بس یہاں پر میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہو کہ درود سے بہتر کوئی ورد نہیں ہے, لیکن درود ابراہیمی ہونا چاہیے. آج کل جو ہم نے درود میں ایڈ کی ہوئی چیزیں وہ نہیں, اپنی مرضی سے نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم. درود ابراہیم. قاضی صاحب کچھ وظیفہ دعائیں جو روزمرہ زندگی میں شامل کریں, کیونکہ اس وقت مائیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, سب سے زیادہ فوکس ان کا وظائف پر ہوتا ہے. بسم اللہ. اچھی گفتگو ہوئی ہے. میں بھی کچھ باتیں تکرار کے ساتھ نئے انداز سے عرض کروں گا. جمعے کا دن سید الایام ہے, دنوں کا سردار ہے, اور اس دن کے بڑے فضائل ہیں. اور ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یوم الجمعہ او لیلتہا ما من مسلم مات یوم الجمعہ او لیلتہا الا وقد وقع اللہ
فتنۃ القبر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس شخص جو مسلمان مرد یا عورت ہو جمعے کے دن فوت ہو جائے یا شب جمعہ کو فوت ہو جائے, یعنی اگلے دن جمعہ ہو, اللہ اسے فتنہ قبر سے بچاتا ہے, اسے صبر قبر کا سوال و جواب نہیں ہوتا. پھر اس دن میں ایک ایسی اللہ رب العزت نے ساتھ شامل کی ہے اور اس میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جس میں مسلمان جب دعا کرتا ہے اور اس گھڑی کو پا لیتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو کر اشارہ ہے. قادری صاحب اس گھڑی کے لیے کچھ کہتے ہیں عصر سے مغرب کے وقت. اس میں تقریباً 40 اقوال ہیں ہمارے علماء کے کہ کون سا وقت ہے, کون سا وقت ہے, کون سا وقت ہے, لیکن زیادہ جو احادیث سے اور علماء کے جو تجربات ہیں ان سے یہ ہے, یہ جو وقت ہے اس وقت جا رہا ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں, یعنی عصر کے بعد غروب آفتاب سے کچھ پہلے, یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قابل قبول ہوگی. ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی سے فرمایا کرتی تھی کہ ذرا دیکھو جب سورج کی ٹکیا اس کا کنارہ ڈوبنے کو ہو نا, قریب ہو تو مجھے بتا دینا. تو بتاتی تو اس وقت وہ سجدہ ریز ہوتی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی. تو یوں اہل بیت اطہار جو ہے جن کے گھرانہ ہے جن کا جہاں دین آیا ان سے ہمیں یہ پہنچی بات. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا وقت ہے, تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے. کہا کون سا وقت ہے؟ کہا کہ غروب آفتاب سے ذرا پہلے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث یہ ہے کہ جو شخص اس ساعت میں نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جو وقت آپ بتا رہے ہیں اس میں تو نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے, اس میں تو نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو شخص نماز کی انتظار میں بیٹھا رہے وہ بھی گویا نماز پڑھنے والا. کیا بات ہے, کہاں یہ ہے فرمایا مغرب کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں اگر. کیا بات. تو یہ جو وقت ہے ساتھ قبولیت دعا, یہ بہترین وقت ہے. یہ وہ وقت ہے جو ہم سے جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے اور یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جو بالکل غیر معمولی ہونے کے ساتھ ساتھ مفت میں نعمت ہے, اور یہ وہ نعمت ہے جسے ہم کتنے عرصے سے ضائع کیے جا رہے ہیں. اتنی خوبصورت گفتگو فرما دی, اتنا اچھا کنکلوژن نکلا ہے ماشاءاللہ میسمی صاحب. جی 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 بالکل. آج میں آپ لوگوں کے لیے لے آیا ہوں کتاب ایک تحفہ اور سب سے رب العالمین دعا اور انسان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دعا کے اثرات کو بتاتے ہیں, باقی کو میں اس کتاب میں آیات و احادیث کے سوا کی طرف سے محمد علی سید صاحب ہیں جو قرآن اور سائنس فاؤنڈیشن کے ہمارے انچارج ہیں. اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ دعا کا اثر پڑے. اس کتاب میں آیات و احادیث کے سوا آپ دعا کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں پڑھیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی سنی ہو یا کہیں پڑھی ہو. کیا بات ہے ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت تحفہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ چاروں اور پانچوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. شہریار داؤد صاحب آپ نے بھی خاص وقت اس کے لیے ہمارے لیے نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آپ کا گاڑی کا نقصان ہوا ہے وہ جلد پورا ہو جائے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.